آپ کی فقہ حنفی تاریخ حالات فقہ حنفی میں گندے ترین مسائل ہیں، مثلا ماں بہن سے نکاح کر لو تو حد نہیں، حالانکہ زانی پر حد شرعی ہوتی ہے. جواب دے. دیکھیے مسئلہ پورا سامنے آ جائے تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے. ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے. صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے، وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل. آپ کسی حنفی مدرسہ سے فتویٰ لے لیں، فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں، طحاوی اٹھا کر دیکھیں، جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے، جائز ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات سمجھے. فقہ حنفی اس پر زنا کی حد نہیں لگاتی، مرتد سمجھ کے قتل کرواتی ہے، اور یہ کہتے نہیں وہ مسلمان ہی ہے ابھی، اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ، قتل نہ کرواؤ. در مختار کے الفاظ ہیں میں یقون التعزیر بالقتل کمن وجد رجل مع امرأة لا يحل له. ابو داؤد میں بھی یہی سزا ہے قتل کی. حضرت ابو بردہ بن نیار کو حضور پاک نے بھیجا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دو، اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے. تو قتل کرنا زنا کی حد نہیں ہے، ارتداد کی حد ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر مقلد نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو دونوں کو 100 جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ دوسری سے بھی کر لے پھر. اور خدا نخواستہ اگر فقہ حنفی کا قانون لاگو ہو گیا، اسی وقت دونوں کو قتل کر دیا تو باقی بہنیں کس کا منہ دیکھیں گی؟ تو غیر مقلدوں کی پیداواری بند ہو جائے گی، کہاں سے ہوگی پیدا؟ اس لیے وہ بیچارے تنگ ہیں. اب دیکھیے پورا مسئلہ سامنے اگر بتائیں، یہ ایک دفعہ 2 مولوی صاحبان آ گیا، 10-12 ساتھ اور در مختار کھول کے بیٹھ گیا. جی لکھا ہے کہ حد نہیں. میں نے کہا آگے کچھ لکھا ہے کہ لکھا ہے تعزیر ہے. میں نے کہا کتنی تعزیر لکھی ہے؟ 2-3 تھپڑ مارنا کہتا ہے. میں نے کہا لکھا ہے یہاں کہ نہیں اتنی ہوتی ہے نا. میں نے کہا یہ قانون کی کتاب ہے، یہاں اتنا آ گیا کہ حد نہیں. اس سے اگلا باب تعزیر کا ہے، میں نے کھول کر دکھایا، لکھا ہے کہ قتل کیا جائے گا. وہ جو 10 بار لکھا جی اسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ خود لے کے آیا، اسی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں. تو یہ اب تک جھوٹ بولتے رہے ہمارے پاس کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بات صرف یہی ہے. پھر حد نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھے کہ حد نہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے. راول پنڈی کے مناظرے میں انہوں نے یہی عبارت پیش کی. اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حد نہ ہونے کا معنی کبھی تو کہتے ہیں جائز ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں. تو میں نے وہاں بھی پوچھا تھا، آپ سے ہی پوچھتا ہوں، علماء حضرات بھی موجود ہیں، کہ بھئی اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو کتنے کوڑے حد ہے؟ جی رونچی کہہ دے 80 کوڑے ہے نا حد. اور اگر کوئی پیشاب پی لے پھر کتنے کوڑے حد ہے؟ نہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ شراب پر حد ہے، پیشاب پینے پر کسی حدیث میں حد نہیں. میں نے کہا یا حدیث سناؤ کہ حد ہے اور یا پھر پی کے دکھا دو آج. کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حد اگر نہ ہو تو کام جائز ہے. تو دیکھیے پورا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر نکاح کو صرف جائز کہہ دے وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. علماء حضرات موجود ہیں. فتح القدیر میں لکھا ہے، کسی ہمارے مدرسے سے فتویٰ منگوا لے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت قطعی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر، مرتد، واجب القتل ہے. دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز 5 وقت فرض ہے نا، اس کا حساب ہونا ہے جی. وہ تو آئی نہیں ان کو. تو یہاں کسی نے نکاح کیا ہے ماں یا بہن سے جو رکا آ گیا ہے؟ جی کیا ماں یا بہن سے نکاح کو جائز کہا ہے؟ نہیں کہا نا. کسی نے اس کا نکاح کیا ہے تو اللہ کے بندو تم سے پوچھا یہ جانا ہے جو تم کر رہے ہو. نماز سب سے پہلے پوچھی جانی ہے. وہ نماز سکھا دو کہ کیا ہے.